السلام علیکم۔ پاکستان میں WHO نے 2007 میں رپورٹ کیا کہ پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر آلموسٹ 40,000 تک سنیک بائٹ کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جس میں سے 8,000 کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں، یعنی 40,000 سنیک بائٹ کے کیسز میں سے 5,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جبکہ امریکہ کے اندر ہر سال تقریباً 7,000 to 8,000 سنیک بائٹ کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جس میں سے کیجویلٹیز جسٹ 5 لوگوں کی ہوتی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر 5 لوگوں کو سانپ کاٹے تو ان میں سے ہر 5 میں سے ایک شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جبکہ امریکہ کے اندر 1,600 سنیک بائٹس کے میں سے جسٹ ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فرسٹ ایڈ کی کافی زیادہ میتھس بنی ہوئی ہیں، کیونکہ جب پیریفری کے اندر یا گھروں کے اندر یا کھیتوں کے اندر کسی بھی شخص کو سانپ کاٹنے کا واقعہ پیش آتا ہے تو قریب میں موجود لوگ صدیوں سے چلے آ رہے مختلف ٹوٹکے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مریض جب ہسپتال میں لایا جاتا ہے تو اس کی حالت پہلے ہی کافی زیادہ سیریس ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے مریض کو پیریفری کے اندر یا جہاں پہ بھی اس کو سانپ نے کاٹا ہے وہاں پہ ایسی بہترین فرسٹ ایڈ مینجمنٹ کی جا سکے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بچائی جا سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل بشارت ملہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کے قریب کسی بھی شخص کو سانپ کاٹ لے تو سب سے پہلے جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں کہ اس شخص کو جس کو سانپ نے کاٹا ہے اس کو فوراً کھلی فضا کے اندر لے جانا ہے، جیسا کہ اگر کسی کو جانوروں کے باڑے کے اندر یا کسی بند کمرے کے اندر سانپ نے کاٹ لیا ہے تو فوراً کوشش کریں کہ اس شخص کو بہت زیادہ ہلائے جلائے بغیر کسی کھلی فضا میں لے جائیں تاکہ اس کو سانس لینے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پر اس سانپ کا رنگ اور اس کے اوپر بنی ہوئی مختلف پیٹرن یعنی دھاریوں کو کوشش کریں کہ ذہن نشین کر لیں، لیکن اس دوران یہ حتی الامکان کوشش ہو کہ سانپ کہیں آپ کو دوبارہ نہ کاٹ لے۔ اور اس کے فوراً بعد آپ نے جب پیشنٹ کو کھلی جگہ کے اندر شفٹ کر دیا ہے تو جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے اس کے موجود اگر بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے موجود ہیں تو ان کو فوراً کھول دیا جائے، اور اگر جیولری پہنی ہوئی ہے یا کوئی رنگ پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار دیا جائے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس جگہ کے اوپر سویلنگ شروع ہو جائے گی اور پھر ان چیزوں کو اتارنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تمام کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس جگہ کو جہاں سانپ نے کاٹا ہے، جیسا کہ اگر بازو ہے یا ٹانگ ہے تو اس کو بہت زیادہ ہلایا جلایا نہ جائے اور اس کے اوپر ٹارنی کے نہیں باندھنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس حصے کو جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے تو اس کے پروگزیمل حصے میں یعنی اس سے اگلے والے حصے میں بہت زیادہ ٹائٹ رسی باندھ دیتے ہیں تاکہ بلڈ کی سپلائی رک جائے۔ تو سائنٹیفیکلی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ یہ آگے گینگرین یعنی کہ اس جسم کے حصے کو ہمیشہ کے لیے کالا کرنے کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے آپریشن کر کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے۔ تو آپ نے یہ بالکل بھی نہیں کرنا کہ وہاں پہ آپ ٹارنی کے باندھ دیں۔ اس کے علاوہ پیریفری میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو اس بات پہ مشہور ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سانپ کاٹ لے تو فوراً اس شخص کے پاس لے کے آئے تو یہ شخص اپنے منہ کے ساتھ اس شخص کی زخم کو چوس کے سانپ کے زہر کو نکال دیتا ہے۔ تو اس بات کا بھی سائنٹیفیکلی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ یہ اور زیادہ انفیکشن پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا، یعنی ٹارنی کو بھی نہیں باندھنا اور زخم کے اوپر منہ کے ساتھ زہر کو چوسنے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگ اس زخم کو جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہو کٹ لگا دیتے ہیں اور بلیڈنگ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے نہیں کرنا، اس سے بھی الٹا پیشنٹ کو نقصان ہوگا اور یہ فائدہ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے پیشنٹ کے اس حصے کو جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے اس کو اموبلائز کر دینا ہے، یعنی کہ اس حصے کو کوشش کریں کہ بالکل بھی نہ ہلائیں جلائیں اور اسے ہارٹ کے لیول سے یعنی دل کے لیول سے
اس حصے کو نیچے کر دیں، یعنی کہ لوگ ٹانگوں کو اوپر کر دیتے ہیں. اگر ٹانگ پہ سانپ نے کاٹا ہے یا بازو پہ سانپ نے کاٹا ہے تو اگر آپ اس کو دل کے لیول سے اوپر لے کے جائیں گے تو بلڈ سپلائی کے ذریعے سانپ کا زہر دل کی طرف اور دماغ کی طرف بڑھنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو کوشش کریں کہ اس کو دل کے لیول سے نیچے رکھیں، اور اس حصے پر جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے آپ نے برف کی ٹکور بالکل بھی نہیں کرنی. زیادہ سے زیادہ آپ اس حصے کو صاف پانی کے ساتھ واش کر دیں اور پھر صاف پٹی کے ساتھ یا کاٹن کے ساتھ آپ اس کی ڈریسنگ کر دیں. اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو یہ تسلی دینی ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو جتنی زیادہ آپ تسلی دیں گے اور جتنا زیادہ آپ اسے کام رکھیں گے یہ پیشنٹ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ آلموسٹ 85% آف دا اسنیک بائٹس ورلڈ وائڈ کے اندر نان وینیمس اسنیک بائٹ ہوتی ہیں. پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ جتنے بھی سانپ کاٹے کے واقعات ہوتے ہیں جن کے منہ کے اندر زہر قدرتی طور پر نہیں پایا جاتا، تو ایسے پیشنٹس میں پھر ڈیتھ صرف خوف کی وجہ سے، دل کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ نے اس دوران حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ خود بھی کام رہیں، خود بھی پرسکون رہیں اور پیشنٹ کو بھی پرسکون رکھیں. وہاں پہ بالکل بھی شور نہ مچائیں. اگر لوگ ہی ڈر کا ماحول پیدا کر دیں گے تو پیشنٹ کے لیے یہ اور زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا. اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ڈریسنگ کر دیں، اور اگر تکلیف ہے تو آپ اس کو فرسٹ ایڈ مینجمنٹ کے طور کے اوپر سمپل پیناڈول یعنی پیراسیٹامول دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسپرین یا بروفن یا کوئی بھی اور درد کی گولی نہ دیں، کیونکہ کچھ سانپوں کے زہر ایسے ہوتے ہیں جو بلیڈنگ کے چانس بڑھا دیتے ہیں. تو آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ چیزیں نہ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جائیں گے. کرتے ہوئے آپ نے ریسکیو 1122 کو یا اپنے متعلقہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو لازمی مطلع کرنا ہے تاکہ وہ فوراً موقع پر پہنچ کر پیشنٹ کو قریبی ہاسپٹل میں شفٹ کر سکیں اور اس کا بقیہ علاج شروع ہو سکے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 85% آف دا اسنیک بائٹس ورلڈ وائڈ جو ہیں نان وینیمس ہوتی ہیں، یعنی کہ 85% تک جتنی بھی اسنیکس بائٹس ہوتی ہیں ان کے اندر سانپوں کے منہ کے اندر زہر نہیں ہوتا. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی علامات کیا ہو سکتی ہیں. تو اس کے اندر جہاں پہ سانپ نے کاٹا ہے وہاں پہ تھوڑی سی سویلنگ ہو سکتی ہے، تھوڑا بہت پین ہو سکتا ہے، خارش ہو سکتی ہے اور تھوڑی بہت بلیڈنگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہاں پہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے یا درد بہت زیادہ شدید ہے یا ہمارے وہاں پہ ہاتھ لگانے سے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور پیشنٹ کو سانس میں مسئلہ ہو رہا ہے یا پیشنٹ کو الٹیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، پیشنٹ کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے یا دل کا کوئی مسئلہ شروع ہو گیا ہے، تو یہ تمام علامات وہ ہیں کہ ہمیں فوراً سمجھنا چاہیے کہ یہ جس سانپ نے کاٹا ہے اس کے منہ کے اندر کافی زیادہ زہر موجود تھا اور ہمیں فوراً اس کا علاج کرنا چاہیے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امریکہ کے مقابلے میں پاکستان کے اندر ہر 5ویں اسنیک بائٹ کا پیشنٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جہاں پہ اسنیک بائٹ ہوتی ہے وہاں پر موجود لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ پیشنٹ کو ہم نے فرسٹ ایڈ کے لیول پر کیسے مینیج کرنا ہے. تو شاید آپ کی یہ ویڈیو شیئر کرنے سے بہت زیادہ لوگوں کی جان بچ سکے. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کیا یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں آپ کو پہلے معلوم تھیں. اللہ حافظ.